دنیا میں مجھے ایک بات بتاؤ, پورا بدلہ ملتا ہے کسی کو اچھے کام کا؟ بولو نا, نہیں ملتا. بلکہ بعض دفعہ جس نے اچھا کیا ہوتا ہے اسے بدلہ برا مل رہا ہوتا ہے, جس نے برا کیا ہوتا ہے وہ استغفر اللہ پھر وہ اچھا, اس کو میں کہنے والا تھا صدر بن جاتا ہے, وہ پھر غلط ہو جاتا ہے نا. جس نے برا کیا ہوتا ہے اس کو اچھا بدلہ مل رہا ہوتا ہے, جس نے اچھا کیا ہوتا ہے اس کو کیا مل رہا ہوتا ہے؟ برا بدلہ مل رہا ہوتا ہے. یہ تو ہم صبح و شام دیکھ رہے ہیں, صبح و شام دیکھ رہے ہیں. اس سے صاف پتہ چلتا ہے بھائی دنیا دار الجزا نہیں ہے. کبھی کبھی ہوتا ہے کہ اچھا کرتے ہو تو اچھا بدلہ بھی مل جاتا ہے, کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے, لازمی نہیں ہے یہ. تو یہ کیا بات ہے؟ کچھ لوگ اچھا کر رہے ہیں بدلہ اچھا نہیں مل رہا, کچھ برا کر رہے ہیں بدلہ اچھا مل رہا ہے. تو بھائی یا تو یہ بنانے والے کی طرف سے معاذ اللہ دھاندلی ہو رہی ہے. کیا ہو رہی ہے؟ پھر تو ہم بجائے حکومت کو برا بلا کہنے کے معاذ اللہ پھر تو لوگ اللہ میاں کو کہیں گے غلط کہ اللہ میں نے اتنا, تبھی تو لوگ ٹینشن میں آتے ہیں, یار میں اتنا اچھا کر رہا ہوں پھر بھی میرے کاروبار میں نقصان. صبح و شام میرے پاس یہ کیس آتے ہیں. ایک تو یہ اللہ میاں کا لفظ میں کوئی برائی نہیں ہے, نیچے اتنے کمنٹس ہوتے ہیں اللہ کو میاں کیوں بول رہے ہو. بھائی جان ہر زبان میں اس کے محاوروں کا اعتبار ہوتا ہے. جب اللہ میاں ہم کہتے ہیں تو کوئی اللہ کی توہین کا تصور دل میں نہیں آتا. یہ الفاظوں کے بکھیڑوں میں نا ضرورت سے زیادہ مت پڑا کرو, یہ بھی ایک مذہبی لوگوں کی ایک ٹینشن ہے. جب یوٹیوب پہ آپ دیکھو نا تو میں حقیقت بتاؤں مذہبی لوگوں کو دیکھ کے میں کبھی کبھار سوچتا ہوں کہ میں اگر مولانا نہ ہوتا, میں ویسے ہی نارمل سا ایک, ویسے بھی ابھی بھی نارمل ہی ہوں یعنی عام لوگوں کی طرح ہوتا تو واقعی پاگل ہو جاتا. جہلم کو سنتا کچھ اور رپورٹ آ رہی ہے, ادھر اہل حدیث کو سنتا کچھ اور رپورٹ آ رہی ہے, ادھر کسی اور کو سنتا کچھ اور رپورٹ, ساحل ادیم کو سنتا اور طاغوت کا مطلب نہ پتا ہوتا. تو میں تو بڑھ گیا تھا بالکل ہی, ہمارا پروگرام تو بڑھ گیا. پھر فلاں کو سنتا تو آدمی بجائے یعنی کنفیوز ہی ہوتا چلا جا رہا ہے. اس لیے میری ایک گزارش تمام مذہبی اسکالر سے ہے, میں کوئی اتنا بڑا آدمی نہیں ہوں کہ میں لوگوں کو نصیحت کروں, میں چھوٹا سا آدمی ہوں. ایک یوں سمجھو کہ تکرار کی نیت سے, کہ تاکہ اگر میرے اندر خرابی ہو تو وہ بھی اصلاح ہو جائے. ہو سکتا ہے میرے بیان بھی ایسے ہی ہوں, لوگوں کو کنفیوز کر رہے ہوں, ہو سکتا ہے میرے بیان سے بھی لوگوں میں ایک عجیب دماغ خراب ہو رہا ہو, ان کا پاگل ہو رہے ہو کہ یار کس قسم کی باتیں کر رہا ہے. تو مقصد اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنا نہیں ہے, مقصد یہ ہے کہ ایک بات مارکیٹ میں چل جائے تاکہ اگر میرے اندر خرابی ہے تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے. وہ یہ ہے کہ مذہبی لوگوں کو دو کام کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے جو مذہبی اسکالرز ہیں. نمبر ایک, اپنے لب و لہجے میں بہت دوستانہ ماحول پیدا کریں. لوگ یہ نہ سمجھیں ان کے سر پہ سینگ ہے کبھی بھی ٹکر مار سکتے ہیں. یہ لب و لہجہ کیسا رکھیں؟ بولو دوستانہ. بعض مذہبی اسکالر ایسے ہیں جب بات کریں گے ایسا لگ رہا ہے کہ اٹھا کے کوئی وٹا مار رہا ہے, کھینچ کے یہ مکہ مار رہا ہے, یہ ڈراتے ہیں وہ ایسے لگتا ہے کہ یار پتہ نہیں کیا ہو جائے گا نا. اب آرام سے ریلیکس, کیا کرنا ہے؟ آرام دوستانہ ماحول میں بات کرو. بھائی ابھی وہ دور گیا, آداب اور بہت ہی ایک بناوٹ, بالکل ریلیکس ہو کے بات کرو. دوسری بات یہ کہ وہ بات مت کرو جو لوگوں کے مینٹل لیول سے اوپر کی بات. لوگوں کو وہ بات بتاؤ جو لوگوں کی پریکٹیکل لائف سے اس کا تعلق ہے. خام خام افلاطونیاں اور بقراتیاں ہم لوگوں کو جھاڑنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم میں سے ہو سکتا ہے میں بھی ایسا ہوں, میں اپنے آپ کو خارج نہیں کر رہا. ایسی باتیں ہم آ کے کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ لوگوں کی مینٹل لیول سے اوپر کی ہو. لوگوں کو وہ بتاؤ جن کا ان کی پریکٹیکل لائف سے, عملی زندگی سے تعلق ہے. بہت اوپر کی باتیں جو جیسے عامل کر رہے ہوتے ہیں, جن چڑیل بھوت اور فلانا اور حمزہ, وہ آدمی کہتے ہیں پہنچے ہوئے ہیں, تو لوگ تعریف تو کر دیں گے لیکن پبلک کو ایسے اسکالر سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا جو آپ کی عملی زندگی میں کوئی اثر ہی نہیں آ رہا اس کا. تو اس لیے بہت زیادہ جو ہائی فائی باتیں کر رہا ہے نا, بس وہ پھر باتیں ہی ہیں. تو باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے بار بار کہتا ہوں کوئی پابندی نہیں ہے. دو باتیں ہو گئیں, ایک دوستانہ ماحول میں بات کرو بھائی, غصہ نہیں, یہ دور غصے کا نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ باتیں وہ جو لوگوں کی مینٹل لیول کی
کلم الناس علی قدر عقولہم، حدیث میں آتا ہے لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات کرو، اونچی باتیں مت کرو لوگوں سے. دوستانہ ماحول میں بات ہو، بات وہ ہو جو ایک عام طبقے کو آرام سے، لوگوں کی سطح پہ اتر کے بات کرو، آپ بہت ہائی فائی باتیں مت کرو. تیسرا کام ایک اور کرنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشروا ولا تنفروا، لوگوں کو خوشخبریاں دو، ڈراؤ مت. کسی حد تک ڈرانا بھی ضروری ہے، لیکن اصل خوشخبری ہے. ڈرانا وہ بعد کیا ایک چیز ہے. کبھی کو بالکل ہی ڈھیٹ بن کے انسان کا بچہ بن ہی نہیں رہا ہو نا، پھر اس کو ڈرانا ہے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا فرعون کے پاس. یہ میں ٹاپک سے ہٹ گیا ہوں لیکن تھوڑا اس کو کمپلیٹ کر لوں پھر اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام سے بڑا کوئی اللہ کا ولی ہو سکتا تھا؟ کلیم اللہ. اور فرعون سے بڑا کوئی بدبخت ظالم ہو سکتا تھا جس نے سینکڑوں بچوں کو ذبح کروا دیا؟ اس سے بڑا کوئی ظالم ہو سکتا تھا ہے بھائی؟ لیکن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا کہ فرعون کے پاس جا کے اس کے سر پہ ڈنڈا لے کے مار دینا ہے بھائی. کیا کہا تھا کہ جانا اتنا بڑا ظالم ہے، جاتے ہی پہلے ایک گالی دینا اس کو، معاذ اللہ، نقل کفر نباشت. نہ 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 نہ، جا کے ڈانٹنا، آنکھیں دکھانا، غصہ کرنا، نہ نہ نہ. اللہ نے فرمایا قولا لہ قولا لینا، اے موسیٰ اور اے ہارون دونوں مل کے جاؤ اور لینا، نرم بات کرنا، خوشخبریاں دینے والی بات کرنا، ڈرانے والی بات مت کرنا. لعلہ یتذکر او یخشی، شاید کہ اس کو نصیحت حاصل ہو جائے، شاید وہ انسان بن جائے. ہمارا مقصد موسیٰ کو فرعون کے دربار میں بھیجنے سے فرعون کو جہنم میں ڈالنا نہیں ہے، فرعون کو جہنم سے نکال کے جنت میں لے کے جانا ہے. اصل مقصد پیغمبروں کا یہ ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ کتنے بڑے ظالم کو بھی جب نصیحت کی جا رہی ہے تو کس لہجے میں؟ نرم، بہت پولائٹ لہجے میں. پھر اللہ نے بتایا کہ اس کو یہ سمجھانا، یہ بات کرنا. تو اتنے بڑے ظالم آدمی، اتنے بڑے قاتل کو جب نصیحت، دیکھو دو چیزوں کو مکس نہ کیا کرو. جہاد الگ چیز ہے، واعظ و نصیحت الگ چیز. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، جو جہاد سے متعلق قرآنی آیات ہیں اور جو نہی عن المنکر کی آیتیں وہ واعظ و نصیحت میں بھی فٹ کر دیتے ہیں. لڑائی کے میدان کے اصول کچھ اور ہیں. لڑائی کے میدان میں یہ نہیں ہے کہ سال میں سے ظالم آیا تو آپ تلوار پہ شہد لگا کے اس کے سامنے پیش کر رہے ہیں، نہ، وہ الگ اصول ہے. واعظ اور نصیحت کے اصول کیا ہیں؟ الگ ہیں. تو جتنے مذہبی اسکالر آج کل ٹی وی پہ آ رہے ہیں، ٹاک شوق میں آ رہے ہیں، یہ کیا مجاہد ہیں سارے کے سارے؟ جہاد کرنے آئے ہوئے ہوتے ہیں ٹی وی پہ؟ جہاد تھوڑی کرنے آئے ہو. جہاد کرنے آئے ہوتے تو آپ کے ہاتھ میں بم ہونا چاہیے تھا، آپ ایک ہاتھ میں کیا ہونی چاہیے تھی؟ بندوق. اور آپ اینکر کو بولتے انسان کا بچہ بن جا، میری بات مان لے ورنہ ٹھا کر کے اڑا دوں گا کیونکہ میں بم لے کے آیا ہوں. جب آپ بم لے کے نہیں آئے ہو تو پھر دوسرا راستہ آپ کے پاس ہے، آپ واعظ ہو، آپ مبلغ ہو. تو مبلغ کا کام کیا ہے؟ طنز نہیں ہے. ہو سکتا ہے میری بیانت میں بھی طنز آ جاتا ہو، لیکن میں نے کہہ دیا میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میری بھی اصلاح ہو. تو کتنے پوائنٹ ہو گئے؟ 3 پوائنٹ ہو گئے. چوتھا پوائنٹ، ہر وقت منفی مت سوچو. آج کل جتنے دینی تحریکیں، جتنے اسکالر، ان میں میجورٹی میں ایک بڑا ایپ پتہ ہے کیا ہے؟ کام کم کریں گے، دوسرے کے کیڑے زیادہ نکالیں گے. آپ جب اسکالرس کو سننا شروع کریں، فلاں یہ بھی نہیں کر رہا، فلاں یہ بھی نہیں کر رہا، فلاں یہ بھی نہیں کر رہا. بھائی چھوڑ دے فلاں کیا نہیں کر رہا، تو بتا کہ تو کر کیا رہا ہے.